جیسے انسان کی نیند کا نہ پورا ہونا ایک مسئلہ ہے، ویسے محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے ضرورت سے زیادہ سونا بھی کئی مسائل میں سے ایک ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہیپی ٹی وی کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دراصل ناکافی نیند کی طرح ضرورت سے زیادہ سونا بھی ایک ڈس آرڈر کی علامت ہے۔ یہ آپ کی دماغی صحت سے منسلک ہوتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن زدہ شخص کی نیند کی کوالٹی بالکل ٹھیک نہیں، جس کو میڈیکل زبان میں کلینکل سلیپ ڈس آرڈر کہتے ہیں، بشمول obstructive سلیپ ایپنیا اور نارکولیپسی کے۔ کم سونے کی طرح اوور سلیپنگ میں بے شمار ہیلتھ رسکس ہیں، جس میں سر فہرست ہارٹ ڈیزیز، میٹابولک مسائل جس میں ڈائبٹیز، موٹاپا اور یادداشت سے منسلک مسائل شامل ہیں۔ اس بارے میں تو بہت بات ہوتی ہے کہ نیند کا پورا نہ ہونا کیسے ایک انسان کی جسمانی صحت، موڈ اور پرفارمنس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ویسے ہی اوور سلیپنگ ایسا مسئلہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت سے زیادہ سونے کے لیے جو کلینکل ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہائپرسومنیا ہے۔ رات کی نیند 7-8 گھنٹوں سے زیادہ ہونا، صبح سویرے نیند سے جاگنے میں مشکلات کا سامنا، دن بھر مدہوشی کی حالت اور کنسنٹریٹ کرنے میں دشواری کا ہونا ہائپرسومنیا کی علامات ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کتنا سونا ضرورت سے زیادہ سونا تصور ہوتا ہے۔ نیند کی اماؤنٹ کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نیند کی ضروریات ہر شخص کی انفرادی ہیں، جو کہ انڈیویجول جینیٹکس، ایج، دن بھر کی ایکٹیویٹیز اور زندگی کے حالات پر مبنی ہیں۔ ینگر ایڈلٹس اور ٹین ایجرز میں خاص طور پر ہائپرسومنیا ڈپریشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایسا کوئی انسٹرومنٹ تو نہیں ہے کہ جس سے ٹین ایجرز کی نیند کے وقت کا پتہ لگایا جا سکے۔ البتہ ٹین ایجرز کا سلیپنگ پیٹرن ایڈلٹ کے سلیپنگ پیٹرن سے بہت مختلف ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 40% سے زیادہ ایڈلٹس ڈپریشن کی وجہ سے ہائپرسومنیا کا شکار ہیں۔ نیند اور ڈپریشن کا آپس میں ایک کمپلیکس ریلیشن شپ ہے۔ نیند میں ڈسٹرپشن ہونا بھی ڈپریشن کی علامات ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں مسلسل نیند میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں، اور یہی سلیپ پرابلمز ڈپریشن کی نوعیت کو خطرے کی جانب لے جاتی ہیں۔ دوستو، ایڈلٹس میں انسومنیا میں بھی زیادہ کامن ہو، مگر کافی اولڈر ایڈلٹس ہائپرسومنیا کا شکار ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کو ڈپریشن کی وجہ سے ہائپرسومنیا اور دن کے وقت خاصی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن کا شکار لوگوں کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے نیند کے دوران پیش آنے والی مشکلات مختلف شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ ڈپریشن زدہ لوگ انسومنیا یا ہائپرسومنیا دونوں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ 2014 کے اندر یو ایس میں ایک اسٹڈی کی گئی کہ کتنے ایسے ڈپریشن کا شکار ایڈلٹس ہیں جو کہ ایک وقت میں انسومنیا اور ہائپرسومنیا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے یہ دریافت کیا کہ تقریباً 27% ایسے ایڈلٹس ہیں جو کہ ایک وقت پر انسومنیا اور ہائپرسومنیا دونوں ہی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایڈلٹس نے اسٹڈی میں حیران کن انکشاف کیے اور بتایا کہ دونوں ڈس آرڈر ایکسپیرینس کرنے کی وجہ سے ان کو مزید شدید ڈپریشن، امپلس کنٹرول ڈس آرڈر، خودکشی کی پلاننگ یا کوشش اور ڈرگز کا استعمال جیسے مسئلوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سلیپ ڈس آرڈرز کی بات کی جائے تو نہ صرف یہ آپ کی سلیپ کوالٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ سلیپنس اور اوور سلیپنگ کو ٹریگر کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا سلیپ ڈس آرڈر جو آپ کو نیند نہ آنے کا سبب بنتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو دن کے وقت زیادہ سونے کی طرف اور اوور سلیپنگ کی طرف مجبور کر دیتا ہے، آپ کی نیند کا گیپ پورا کرنے کے لیے۔ کیونکہ جہاں تک بات ہائپرسومنیا کی ہے تو اس کا تعلق نارکولیپسی، جس میں دماغ آپ کی سونے اور جاگنے کے سائیکل کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، ریسٹلیس لیگ سنڈروم، obstructive سلیپ ایپنیا اور ہائپرسومنیا جیسے سلیپنگ ڈس آرڈر شامل ہیں۔ دوستو، ہائپرسومنیا کی پہلی بتائی گئی وجوہات کے علاوہ بیشتر الگ الگ طرح کی وجوہات موجود ہیں۔ ڈرگ اور الکوہل کا استعمال، مختلف میڈیکل کنڈیشنز جس میں نیورولوجیکل ڈس آرڈر، ایپیلیپسی یا اوور ویٹ ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکیشنز بھی ہیں جس کے استعمال سے اوور سلیپنگ عمل میں آتی ہے۔ ویورز، جہاں اوور سلیپنگ یا ہائپرسومنیا جیسے مسئلوں کا ذکر ہم نے آپ سے کیا، اب آتے ہیں اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کو اس مسئلے سے آگاہ کریں کہ آپ اوور سلیپنگ کا شکار ہیں۔ سٹل دن بھر تھکن محسوس کرتے ہیں، بے شک آپ نے دن بھر بھی سو کیوں نہ لیا ہو۔ اگر آپ اپنے سلیپنگ پیٹرن اور سلیپ نیڈز میں فرق محسوس کریں
बशमूल थकावट ज़्यादा होने के और ज़्यादा सोने के, तो फ़ौरन फिजिशियन से रब्ता करें और इस मसले से आगाह करें, क्योंकि हाइपरसोमनिया अक्सर मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशन से कनेक्ट हो जाता है। हाइपरसोमनिया को डील करने के लिए सबसे अहम बात यह है, बताई जाती है कि कोशिश करें कि नींद पूरी किया करें। ना सोना या कम सोने की वजह से आपकी बॉडी को उतनी नींद नहीं मिलती जितनी उसकी ज़रूरत होती है, और अगर आप ऐसे ही बगैर सोए या नींद पूरी किए बगैर चले जाते हैं तो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में इरेगुलरिटीज़ पैदा हो जाती हैं, जो कि आपकी बॉडी और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिवली असर करता है। दूसरी और अहम बात कि कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मजबूत सेहत को फ़रोग देने वाली स्लीपिंग रूटीन के लिए। आइडेंटिफाई करें कि कितनी अमाउंट ऑफ स्लीप आपको चाहिए होती है, जिसके बाद आप एक शेड्यूल तश्कील दें उस स्लीप रूटीन को मीट करने के लिए। अव्वल तो इसमें दुश्वारी पैदा होगी, मगर शेड्यूल में कंसिस्टेंसी आने के बाद यकीनी तौर पर आपकी नींद का कोटा प्रॉपरली पूरा होने लगेगा, ताकि आपको हाइपरसोमनिया या मुख्तलिफ स्लीप डिसऑर्डर्स का सामना ना करना पड़े। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हैप्पी टीवी।